ہمالیہ کے دامن سے شروع ہو کر وادیوں میں دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں۔ جو جنگل میدانی ہے ہمالیہ پہاڑ سے لگے ہوئے، ہمالیہ پہاڑ کے نزدیک، وہ ہمالیہ پہاڑ سے شروع ہو کر دور دور تک، میدانوں تک، وادیوں تک، پہاڑوں کے بیچ تک پھیلے ہوئے ہیں۔ ان جنگلوں میں گھنے، اونچے اور چوڑے پتوں والے درخت پائے جاتے ہیں، جیسے ڈھاک وغیرہ۔ ڈھاک کے پتے بڑے چوڑے ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہوتے ہیں اور یہ دور دور تک پھیلتے ہیں۔ یہاں پہاڑی علاقوں کی طرح پانی کی افراط ہوتی ہے۔ جس طرح پہاڑی علاقے میں پانی کی کثرت ہوتی ہے، پانی کی زیادتی ہوتی ہے، اسی طرح ان وادیوں میں بھی پانی کی افراط ہوتی ہے۔ جانور بھی اوپرے حصوں سے آتے جاتے رہتے ہیں۔ پہاڑ پر سے جانور نیچے آتے ہیں اور چارہ کھا کر پھر اپنے اپنے شیلٹر میں، اپنے اپنے گپھا میں، کوہ میں چلے جاتے ہیں۔ ریگستان میں پانی کی کمی ہوتی ہے۔ ان میں صرف وہی پیڑ پودے اور جانور پائے جاتے ہیں جنہیں پانی کی بہت کم ضرورت ہے۔ ریگستانی علاقے میں کیونکہ پانی کی کمی ہوتی ہے، وہاں پانی زیادہ نہیں ملتا ہے، تھوڑی مقدار میں، کم مقدار میں ملتا ہے، اس لیے وہاں صرف ویسے ہی پیڑ پودے پائے جاتے ہیں جنہیں پانی کی کم سے کم ضرورت ہوتی ہے۔ زیادہ تر کٹیلے اور کانٹے دار بے پتی کے پیڑ پودے ہوتے ہیں، بغیر پتی والے پیڑ پودے ہوتے ہیں، اور کٹیلی جھاڑیاں ہوتی ہیں، کٹیلے پودے ہوتے ہیں، جیسے ناگ پھنی، ببول وغیرہ۔ ان پودوں کو پانی کی کم سے کم ضرورت پڑتی ہے اور ان کی ڈالیاں کٹیلی ہوتی ہیں، ان میں پتے بہت کم ہوتے ہیں۔ یہاں اونٹ، ببر، شیر، لنگور، سانپ، گرگٹ جیسے جانور پائے جاتے ہیں۔ یہ سب جانور خطرناک ہیں۔ اونٹ بھی یہاں پایا جاتا ہے، ببر شیر بھی ہے، لنگور بھی ہے، سانپ بھی ہیں اور مختلف قسم کے گرگٹ یہاں پائے جاتے ہیں۔ زیادہ تر جانوروں کو پودوں سے غذا ملتی ہے۔ بہت سے جانور ایسے ہیں جو اپنی غذا پودوں سے حاصل کرتے ہیں۔ جانور دوسرے جانوروں پر منحصر کم رہتے ہیں۔ کچھ جانور ایسے بھی ہوتے ہیں جو دوسرے جانوروں کا شکار کر کے ان کا گوشت کھاتے ہیں۔ کچھ گوشت کھانے والے بھی جانور ہیں جو گوشت کھاتے ہیں، تو دوسرے جانوروں کا، چھوٹے چھوٹے جانوروں کا شکار کرتے ہیں، جیسے شیر، چیتا وغیرہ۔ یہ گوشت خور جانور ہیں، اسے گوشت اچھا لگتا ہے۔ یہ ساگ سبزی نہیں کھاتے ہیں، گھاس وغیرہ نہیں کھاتے ہیں، یہ گوشت کھانے والے جانور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہاں چھوٹے بڑے جانور بنائے ہیں، پیدا کیے ہیں، جن کا شکار کر کے ان کا گوشت کھاتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ چرندوں سے یہ فائدہ ہے کہ وہ جنگل کے پیڑ پودے کو کھاتے رہتے ہیں۔ چرنے والے جانور جو ہیں، جیسے گائے، بیل، بھینس، بکری وغیرہ، یہ چرنے والے جانور ہیں۔ وہ جنگل میں پیڑ پودے، چھوٹے چھوٹے پیڑ پودوں کو کھاتے رہتے ہیں اور اپنی غذا کا انتظام کرتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو جنگل اتنے گھنے ہو جائیں گے کہ ان میں روشنی، ہوا اور پانی کی کمی ہو جائے اور پیڑ پودے مر جائیں۔ اگر چھوٹے چھوٹے جنگلوں سے، چھوٹے چھوٹے پودوں سے جنگل بھر گئے تو اس میں مناسب مقدار میں روشنی، پانی اور ہوا کا انتظام نہیں ہو پائے گا، جس سے جنگل ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چھوٹے چھوٹے پودوں سے جنگلوں کو صاف کرنے کے لیے کچھ جانور بنائے ہیں جو ان چھوٹے چھوٹے پیڑ پودوں کو، گھاس اور پھوسوں کو کھا کر ہوا، پانی اور روشنی کے انتظام میں معاون ثابت ہوتے ہیں، مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ دوسری طرف اگر درندے نہ ہوں تو چرند اتنے ہو جائیں گے کہ سارے کا سارا جنگل کھا کر ختم کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے درندوں کو اس لیے پیدا کیا کہ ان چرنے والے جانوروں کا شکار کر کے اسے مار کر وہ کھاتے ہیں،
نہیں تو اگر چھوٹے جانور نہ ہوں جنگلوں کو تو کیا ہوگا، سارا کا سارا جنگلوں سے بھر جائے گا، سارا علاقہ چھوٹے چھوٹے پیڑ پودوں سے بھر جائے گا۔ وہ بیجوں کو چڑیا جنگلوں کے لیے ضروری ہے، چڑیا اور اڑنے والے جانور یہ بھی جنگلوں کے لیے ضروری ہیں، اس لیے کہ ان کی وجہ سے کیڑے مکوڑے کم ہوتے رہتے ہیں، وہ بیجوں کو بکھیرتی ہیں اور ان کی بیج سے جنگل زرخیز ہوتے رہتے ہیں۔ چڑیا وغیرہ کی جو بیٹ ہوتی ہے اس سے جنگل فرٹائل ہوتا ہے، زرخیز ہوتا ہے، اناج پیدا کرنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے، اور ان جنگلوں میں بہت سارے پیڑ پودے نکل آتے ہیں، بہت سارے پیڑ پودے ہوتے ہیں جو انسانوں اور جانوروں کے لیے بہت فائدہ مند۔ غرض ہر جانور اور ہر پودا جنگل کی زندگی کے لیے اپنی جگہ ضروری ہے، چھوٹے جانور بھی ضروری ہیں، کیڑے مکوڑے بھی ضروری ہیں، بڑے جانور بھی ضروری ہیں، گوشت خور جانور بھی ضروری ہیں، سبزی خور جانور بھی ضروری ہیں، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے بھی ضروری ہے، سب ایک دوسرے پر منحصر ہیں، ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہیں، ایک دوسرے کے بغیر کوئی زندہ نہیں رہ سکتے۔ کسی زمانے میں ہمارے ملک میں بہت جنگل تھے، اتنی آبادی نہیں تھی تو لوگوں کو جنگل کاٹنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، مکان بنانے کے لیے، کل کارخانے قائم کرنے کے لیے، تو بہت سارے جنگل تھے ہمارے ملک میں، مگر آبادی کے بڑھنے اور شہروں کے آباد ہونے، کھیتی باڑی اور کارخانوں میں اضافے کی وجہ سے جنگل کٹتے جا رہے ہیں۔ تو آبادی بڑھنے سے، کل کارخانے کھلنے سے، انسان کی ضرورت بڑھنے سے، انسانوں کے رہنے کا انتظام کرنے کے لیے انہوں نے جنگلوں کو کاٹنا شروع کیا، اونچی اونچی عمارتیں بنی اور بہت سارے کل کارخانے قائم ہوئے تاکہ ان کی ضرورتیں پوری ہو سکیں۔ تو اس سلسلے میں ان جنگلوں کی کٹائی ہوئی، ان جنگلوں کو کاٹا گیا۔ جنگلوں کی وجہ سے آب و ہوا اچھی رہتی ہے۔ جنگل سے کیا کیا فائدہ ہے؟ کچھ فائدہ تو پہلے ہم لوگ پڑھ چکے، اب جو خاص فائدہ ہے اس کے بارے میں مصنف نے بتایا ہے۔ جنگلوں کی وجہ سے آب و ہوا اچھی رہتی ہے، وہاں کا انوائرمنٹ اچھا رہتا ہے، ہوا میں آکسیجن کی کمی نہیں ہوتی، بارش خوب ہوتی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ پیڑ پودے ہمارے سب سے بڑے دوست ہیں، کیونکہ پیڑ پودوں سے ہمیں خالص صاف ہوا ملتی ہے، آکسیجن ملتی ہے جو ہم سانس لیتے ہیں۔ جنگل اگر نہ رہے تو سانس لینا مشکل ہو جائے گا، آکسیجن کی کمی ہو جائے گی، جس سے انسانوں کے اور جانداروں کے وجود پر خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان جنگلوں کو اس لیے بھی بنایا کہ انسانوں کو آکسیجن کی مقدار صحیح ملتی رہے اور وہ اسے سانس لینے میں کوئی پریشانی یا دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جنگلوں کی وجہ سے بارش خوب ہوتی ہے، باڑھ کی تیزی کم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جنگلوں میں طرح طرح کی جڑی بوٹیاں، عمارتی لکڑی، شہد، گوند، کوئلہ، لاکھ، ربڑ، کاغذ بنانے کی لکڑی، تارپین کا تیل اور اسی طرح کی بے شمار چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ تارپین کا تیل، کوئلہ، شہد، گوند، لاکھ، ربڑ، کاغذ بنانے کی لکڑی اور بے شمار چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ یہ وہ ضروری چیزیں ہیں جن کے بغیر ہماری زندگی مکمل نہیں ہوتی۔ غرض جنگل ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنگلوں کو ہمارے لیے بنایا ہے، سبھی جانداروں کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں جنگل جیسی دولت سے سرفراز فرمایا اور ہمیں ہمارے لیے آسانی پیدا کی، ہماری زندگی کے لیے آسانیاں پیدا کی۔ تو ہر چیز کی اہمیت اپنی اپنی جگہ مسلم ہے، جنگلوں کی بھی ہماری زندگی میں بڑی اہمیت ہے، بڑا امپورٹنس ہے۔ ہمیں جنگلوں کی حفاظت کرنی چاہیے اور ساتھ ہی جنگل میں رہنے والے جنگلی جانوروں کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، اسے بلا وجہ
شکار نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے رہنے سہنے کا مناسب انتظام ہونا چاہیے، کرنا چاہیے، اور جانوروں کو اپنا دوست سمجھنا چاہیے، وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں۔